اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر مال خرچ کرنے کا فائدہ ہے، جیسے حرام مال کا فائدہ کوئی نہیں، پکڑ ہو جائے گی، گناہ ملے گا۔ علماء نے لکھا اگر کوئی شخص مال حرام اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور ثواب کی نیت کرے، ہو سکتا ہے اس کا ایمان چلا جائے۔ یہ میں نے کہیں بیان کیا تو ایک خاتون نے مجھے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایمان چلا جائے، یہ کیا ہو جائے؟ تو اسی وقت دل میں ایک اللہ پاک نے بات ڈالی۔ اللہ بڑی مدد فرماتے ہیں، موقوباً دل میں بات ڈال دیتے ہیں، بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی اگر کبھی آپ کے گھر میں سور آئے، آپ وہ پکا کے اپنے بیٹے کو دیں، جاؤ جی حضرت جی کو دے آؤ، ہمارے گھر میں سور آیا تھا، قبول کر لیجئے، تو کیا گمان ہے؟ چپ۔ تھوڑی دیر بعد کہیں گے بس بات سمجھ میں آ گئی، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں سمجھ میں۔ بھائی ہم کسی، جیسے ہم اپنے والد صاحب کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو سور تو پیش نہیں کریں گے نا کبھی۔ پھر اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت ہیں، تو اس مثال سے بات سمجھ میں ان کو تو آ گئی تھی، اللہ کرے ہمیں بھی آ گئے، آج کچھ آئیے جی سمجھ۔ تو پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک ادب تو یہ ہے۔ ایک اور ادب، دو ادب اور اس آیت میں بتایا گیا جو اگلی پڑھنے لگا ہوں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جن کو وہ مال دے رہے ہوتے ہیں ان پہ احسان نہیں جتلاتے اور ان کو اذیت نہیں پہنچاتے۔ منا ولا اذی دو لفظ ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایسا جو من اور اذی سے پاک ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قیامت کے دن کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے عند ربہم، رب کے پاس۔ یہ من اور اذی کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ حدیث سنیے، فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے دیے ہوئے کے اوپر احسان جتلائے۔ من جو کسی کو دے اور احسان جتلائے، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ والدین کا نافرمان، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شراب پینے والا، نشے کرنے والا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں توبہ کر لے تو پھر سب کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ اب اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، بعض نے فرمایا کہ من یہ ہے کہ اس عطا کے بدلے میں اس سے کوئی کام لے، اور اذی یہ ہے کہ اس کو اس کی غربت کا طعنہ دے۔ من کیا ہے کہ آپ نے اس کو زکوٰۃ، صدقات، خیرات تو دی، لیکن اپنا کوئی کام بھی لگا دیا، یہ ذرا میرا کام یہ کر دینا، تو کیا ہوا؟ دیا ہوا صدقہ ضائع، وہ تو اجرت ہو گئی، صدقہ تو نہ رہا۔ اور اذی کیا ہے؟ کیا بتایا جی ابھی؟ اس کو غربت کا طعنہ دینا۔ من اور اذی ایک تفسیر یہ ہے۔ من اور اذی کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس عطا بخشش کی وجہ سے اپنی بڑائی کو ظاہر کرے کہ جی میں بڑا ہوں، دینے والا ہوں، یہ بھی گیا، اس کا اجر بھی گیا۔ اور اذی یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو جھڑک دے، کو طعنہ دے، بدتمیزی کرے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں من کیا ہے کہ اپنے دل میں بندہ یہ سمجھے کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں جس کو میں دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ یہی جڑ ہے ساری خرابی کی۔ بڑی اندر سے جا کے جو خرابی کی جڑ تھی اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ نے پکڑ لیا۔ کہتے ہیں من کیا ہے؟ من یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو دے رہا ہو تو وہ یہ سمجھے کہ میرا اس پر احسان ہے، میں اس پر احسان کر رہا ہوں۔ یہ غریب ہے، اس کے گھر میں کھانے کو راشن نہیں، چلو جی میں نے الکحف کا راشن آنا تھا، چلو میں نے راشن وہاں پہنچا دیا، یا کوئی اور کسی غریب کی مدد کر دی، دے دیا، تو گویا میں احسان کر رہا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہی گڑبڑ کی بنیاد ہے، یہی پوائنٹ غلط ہے اس کا۔ حالانکہ احسان اس غریب کا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا مال پاک ہو رہا ہے، یہ جہنم کی آگ سے بچ رہا ہے، اللہ کے قرب کے درجات پا رہا ہے۔ اس کو احسان مند ہونے کی ضرورت ہے۔ احسان جتلانا یہ الٹا کام،
امام غزالی فرماتے ہیں من کیا ہے کہ دینے والا دوسرے کے اوپر اپنا احسان سمجھے کہ میں نے اس پر احسان کیا. ارے خدا کے بندے تجھے تیرے رب نے مال اپنے فضل سے دیا، وہ چاہتا تو تجھے ادھر کر دیتا، اس کو ادھر کر دیتا. ٹیبل کے ادھر اور ادھر کا ہی فرق ہے نا. اگر وہ اس طرف ہے تو ادھر رب کی مرضی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ رب کی تقسیم ہے. اور اگر تم ادھر ہو تو یہ بھی تو رب ہی کی تقسیم ہے نا. وہ چاہتا تمہیں محتاج بنا دیتا اور اس کو غنی کر دیتا. یہ ہے معاملہ کہ ہم کسی کو دیں، اس کا احسان سمجھے بھائی آپ کی مہربانی ہے. چلے اس کو زبان سے نہیں بھی کہہ رہے، لیکن اللہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں نا، دل کے معاملات دیکھنے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.